الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرات علماء کرام، میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ میرے لیے بڑی سعادت کا موقع ہے کہ آج آپ کے شہر میں اور اس مبارک مسجد میں آپ حضرات سے اللہ تبارک و تعالی نے ملاقات کا شرف عطا فرمایا ہے، جو ہماری تاریخ کے بڑے اکابر کا مرکز رہی. اور مجھے بتایا گیا کہ اس مسجد میں شیخ الاسلام حضرت علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، امیر شریعت حضرت مولانا سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب قدس سرہ جیسے اساطین امت تشریف لائے اور یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور
سجدہ گزار بھی ہوئے اور اپنے مواعظ حسنہ سے بھی لوگوں کو مستفید فرمایا۔ آج اس مسجد میں بھائی عمار صاحب کے والد ماجد رحمہ اللہ تعالی کے تعزیتی جلسے کے طور پر یہ اجتماع منعقد ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ان کی مکمل مغفرت فرما کر ان کو درجات عالیہ عطا فرمائے، ان کی خدمات جلیلہ کو قبول فرمائے اور ان کے پسماندگان کو صبر جمیل اور اجر جزیل عطا فرمائے۔ لیکن کسی جانے والے کا ذکر کر کے صرف اس کی تعریف کر دینے سے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس کا فائدہ ایک تو اس میں ہے کہ اس کے حق میں دعا کی جائے۔ لوگ عام طور سے یہ سمجھتے ہیں کہ ایصال ثواب ہی ایک راستہ ہے جس سے کہ کسی وفات یافتہ شخص کو فائدہ پہنچایا جا سکتا ہے، لیکن حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی قدس اللہ تعالیٰ سرہ فرماتے ہیں کہ ایصال ثواب سے بھی زیادہ فائدہ جان دنیا سے جانے والے کو ایصال ثواب سے بھی زیادہ فائدہ اس کے حق میں دعا کرنے سے ہوتا ہے، کیونکہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات فرمائی وہ یہ ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے سارے اعمال ختم ہو جاتے ہیں، لیکن 3 چیزیں ایسی ہیں جس کا فائدہ اس کو مرنے کے بعد بھی پہنچتا رہتا ہے۔ اس میں صدقہ جاریہ، نیک اولاد جو اس کے حق میں دعا کرتی رہے۔ تو دعا کا ذکر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ایصال ثواب کا اتنا ذکر نہیں فرمایا، اس لیے اس کا فائدہ زیادہ ہے۔ تو جب ان کی خدمات کا خیال آئے تو ہر مسلمان کا کے ذمہ ان کا حق ہے کہ ان کے حق میں دعائے مغفرت کریں اور درجات کی بلندی کے لیے دعا دیں۔ اور یہ تعزیتی جلسے جو منعقد ہوتے ہیں ان میں بھی اصل فائدہ یہ ہے کہ اس تعزیتی جلسے کے نتیجے میں ہم کوئی سبق لے کر جائیں اور اس سبق سے اپنی عملی زندگی میں فائدہ اٹھائیں۔ میں حافظ عمار صاحب کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے یہاں بڑی محبت سے آنے کی دعوت دی اور مولانا قاری محمد حنیف صاحب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی عمر، ان کے علم اور عمل میں برکتیں عطا فرمائے۔ ان کا تو خاص طور پر شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہی در حقیقت مجھ کم ہمت آدمی کو یہ بار بار اصرار کر کے یہاں آنے پر آمادہ فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی جذبے کو قبول فرمائے اور میری آمد کو بھی قبول فرمائے۔ اس موقع پر کیا بات آپ سے عرض کروں، تو مجھے خیال آیا کہ آج پاکستان کا کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے جس کا دل ملک کے مضطرب حالات سے بے چین نہ ہو، کہیں کا رہنے والا ہو، لیکن جب یہ تصور کرتا ہے کہ سوات میں اور ہمارے شمالی علاقوں میں خانہ جنگی کی کیسی آگ بھڑک رہی ہے، جو اسلحہ اور جو طاقت اسلام دشمن طاقتوں کے خلاف استعمال ہونی تھی وہ مسلمان کے خلاف استعمال کر رہا ہے۔ لاشیں مسلمانوں کی گر رہی ہیں دونوں طرف، اور
اگر آپ دیکھو تو اس کا سارا فائدہ دشمنان اسلام کو پہنچ رہا ہے۔ جو ہتھیار کفر اور شرک کے خلاف استعمال ہونے چاہیے تھے، مسلمان کے خلاف استعمال کر رہے ہیں۔ اور 25 لاکھ کے قریب انسان مسلمان کلمہ توحید پڑھنے والے، وہ اپنے گھروں سے بے گھر ہو کر، خانہ برباد ہو کر، قسم پرسی کی زندگی گزار